السلام علیکم ویورز، یو آر لسننگ ٹو جواد اسلم۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آئیکنس خود سے کیسے ہم ایڈ کر سکتے ہیں اپنے پروجیکٹس کے اندر، اور لسٹ اسٹائل ہمارے پاس ایک ویجٹ ہوتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، سو سب سے پہلے آئیکنس ہم خود سے ایڈ کیوں کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یار جب بھی کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں نا، پروجیکٹ بناتے ہیں pubspec.yaml میں اگر ہم جائیں تو یہاں پہ کوپرٹینو آئیکنس کا ایک پیکج ہے. یہاں پہ اگر ڈیپینڈنسیز میں یہ دیکھیں تو کوپرٹینو آئیکنس کا ایک پیکج ہے. جب بھی کوئی نیا پروجیکٹ بناتے ہیں نا ہم، یہ پیکج ہمیں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ پیکج پہلے سے مطلب انسٹالڈ ہوتا ہے، سو ڈیپینڈنسیز میں ایڈ ہوتا ہے. تو اس کے اندر کامنلی یوزڈ آئیکنس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ آئیکنس بچ جاتے ہیں جو اس پیکج کے اندر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ونڈوز کا آئیکن ہے، سو وہ اس پیکج کے اندر نہیں ہے. سو وہ ہمیں خود سے پھر اس طرح کے آئیکنس خود سے ایڈ کرنے ہوتے ہیں ڈیپینڈنسیز کے اندر. تو وہ کیسے کرتے ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے. سو میں یہاں پہ کوڈ کرتا ہوں. سب سے پہلے میں ایک کلاس بناتا ہوں، سمپل سا یو آئی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پیکج فلیٹر مٹیریل ڈاٹ اور دین ہمارے پاس آتا ہے جی ہمارا مین، اور دین مین کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اس کے اندر رن ایپ، میٹیریل ایپ، ہوم کی پراپرٹی، اور اس کے اندر ہمیں دینا ہے اپنا ہوم. اب اس ہوم اسکرین کو ہم بناتے ہیں کلاس ہوم ایکسٹینڈ اسٹیٹ لیس ویجٹ، اور اس کے اندر میں ریٹرن کروں گا. پہلے تو امپورٹ کریں بلڈ کو اور پھر ریٹرن کریں اسکیفولڈ کو. ٹھیک ہے، اوکے. اب اسکیفولڈ کے اندر میں بناؤں گا ایپ بار، اور اس ایپ بار کے اندر ہم یہ آئیکن یوز کریں گے. ٹھیک ہے، ایپ بار ہم یہاں پہ ایپ بار بناتا ہوں. ایپ بار کے اندر ہمارے پاس ٹائٹل ہوتا ہے، ٹائٹل میں ویجٹ دینا ہے. میں یہاں پہ ٹیکسٹ دیتا ہوں، ٹیکسٹ ہوگا فار ایگزامپل مائی آئیکن. ٹھیک ہے، اب میں اسے کر دیتا ہوں رن تاکہ یہ ایمولیٹر پہ لوڈ ہو جائے. تو یہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر سین یہ کرنا ہے مائی آئیکنس، یہاں پہ مجھے آئیکن ایڈ کرنا ہے. تو میں یہاں پہ ایکشنز کرتا ہوں. ایک منٹ، اس کے اندر ہی رہنا ہے. اب یہاں پہ ہمیں ایڈ کرنا ہے. اب فار ایگزامپل آئیکنس ڈاٹ. ٹھیک ہے، اب وہ سارے آئیکنز آ جائیں گے جو کوپرٹینو کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ سارے آئیکنز ہیں. اب یہاں پہ ونڈوز کا آئیکن نہیں ہوگا. صحیح ہے، سو ونڈوز کا آئیکن کرنا ہے فار ایگزامپل مجھے اپنے پروجیکٹ کے اندر یوز. تو میں گوگل پہ جاؤں گا، یہاں پہ ماشاءاللہ فلٹر آئیکن سرچ کریں، اور یہ آ رہا ہے fluttericon.com. اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا. اب یہاں پہ ہمیں آئیکنس ملتے ہیں، مٹیریل ڈیزائن آئیکنس. یہاں پہ یہ آئیکنس ہیں. اب اس کے اندر کوئی آئیکن آپ چوز کر لو جو آپ نے ایڈ کرنا ہے. صحیح ہے، میں یہاں پہ کوئی آئیکن چوز کر لیتا ہوں. کون سا کریں یار، یہاں پہ کوئی آ ہی نہیں رہا اچھا والا. خیر، یہاں پہ یہ فونٹ اوسم آئیکنس ہمارے پاس ہیں. یار اس کے اندر میں کچھ آئیکن کرتا ہوں، کوئی نیا سا آئیکن فار ایگزامپل جو نہ ہو. ویزا کارڈ فار ایگزامپل، یہ ویزا کارڈ کا آئیکن ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ میں نے کیا، یہاں پہ ڈاؤن لوڈ 0 ہے. میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو ڈاؤن لوڈ 1 آ رہا ہے، مطلب یہ سلیکٹ ہو چکا ہے. اب اس کا نام ہے، یہاں پہ آپ کے پاس آ رہا ہوگا مائی فلٹر ایپ بائی ڈیفالٹ. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا نام چینج کر لو. میں اس کا نام JD رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور نام چینج کرنے کے بعد آپ نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہونا اسٹارٹ. یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ آ گیا. اب میں اسے کر دیتا ہوں گوگل کو بند. کنٹینیو. اوکے، اب میں بند کر دیتا ہے. اوپن کرتے ہیں اپنا ڈاؤن لوڈ فولڈر جہاں پہ یہ ڈاؤن لوڈ ہوا ہے، اور وہاں پہ جا کے اسے ایکسٹریکٹ کریں گے، اور دین ہم اسے ڈیپینڈنسیز کے اندر اپنے ایڈ کریں گے. تو خیر، یہ اپنا ڈاؤن لوڈ، یہ اپنی فائل ہے، اور ایکسٹریکٹ کرتا ہوں میں اسے، اور اب اسے میں اوپن کرتا ہوں. اس کے اندر ایک تو ڈاٹ فائل ہے، یہ JD آئیکنس. ٹھیک ہے، JD_ آئیکنس. اس کو کیا کرنا ہے، کٹ کرنا ہے یہاں سے Ctrl+X، اور پروجیکٹ کے لب فولڈر کے اندر آپ کو ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسٹوڈیو پروجیکٹس، اس کے اندر یہ پروجیکٹس ہیں، اور جو جس پروجیکٹ میں ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے یو پروجیکٹ. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، یو، تو یو کے اندر جانا ہے، لب کے اندر یہاں پہ پیسٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے، وہ والی فائل جو ہے وہ آپ کو مین فائل کے ساتھ پیسٹ کر دینی ہے لب فولڈر کے اندر. ٹھیک ہے، جو ڈاٹ فائل ملے گی یہاں پہ، ڈاٹ فائل کو ہم نے اٹھا کے اس کے اندر کر دیا. فونٹس کے اندر ہمیں ایک فونٹ ملے گا، اس کو اٹھا کے اپنے
एसेट्स के फोल्डर के अंदर लेके जाना है, ठीक है। यू यहाँ पे एसेट्स का कोई फोल्डर बनाते हैं, मतलब जिसके अंदर हम इस प्रोजेक्ट के एसेट्स रखेंगे, जो भी इमेजेस, जो भी आइकन्स, जो भी बाकी चीजें हम यूज करेंगे वो हम इस फोल्डर के अंदर सेव करेंगे, इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। इमेजेस मैंने फोल्डर बनाया, ठीक है। तो इमेजेस के अंदर मैंने वो फॉन्ट पेस्ट कर दिया, बस इतना ही काम करना है कि यहाँ से वो उठाना है। अब ओके, अब बंद करता हूं मैं इसे। अब क्या करना है, अगर यहाँ पे लिब के अंदर जाएं, लिब के अंदर जाएं तो ये जेडी डॉट, ये जेडी अंडरस्कोर आइकन आ रहा है, ठीक है। अब इसकी छोटी सी वो है, मतलब 3-4 लाइनों का ये है, इसके अंदर डाटा दिया हुआ है। अब इसको सिंपली क्या करना है, इसको इंपोर्ट कर ले मेन के अंदर, कोई छेड़खानी नहीं करनी इसके साथ, आपको इसे इंपोर्ट कर लेना है मेन के अंदर। इंपोर्ट और जेडी आइकन्स डॉट डॉट, ठीक है, ये इंपोर्ट होगी मेन के अंदर। अब उस फॉन्ट को हमने ऐड करना है डिपेंडेंसीज के अंदर, pubspec.yaml के अंदर। pubspec.yaml इसके अंदर नीचे जाएं, बिल्कुल, तो ये आ रहा है फॉन्ट्स का, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं अनकमेंट, कंट्रोल प्लस बैकस्लैश प्रेस करें इफ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो। और अब यहाँ पे देखें, इसकी फैमिली ये जो भी है, ये मुझे ये नहीं करनी, इसकी फैमिली होगी जेडी, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दी होगी, ठीक है। अगर आप फॉन्ट के अंदर जाएं, इमेजेस के अंदर जाएं, तो ये देखें JD.TTF, और इसके अंदर भी इसने JD लिखा हुआ है, ठीक है, JD। सो इसकी फॉन्ट फैमिली होगी JD, और यहाँ पे एसेट्स के अंदर हमें देना है इसका एड्रेस, ठीक है, जहाँ पे पाथ, मतलब कि पाथ जहाँ पे वो मौजूद है। सो ये है JD.TTF इमेजेस फोल्डर के अंदर, ठीक है, इमेजेस फोल्डर के अंदर। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये मुझे ऐड करके दे देगा, ये डिपेंडेंसी ऐड कर देगा, बल्कि फिलहाल तो एरर आने वाला है। यहाँ पे इसकी इंडेंटेशन सेट नहीं है मेरे ख्याल से, तो एरर देगा, देखते हैं। हाँ, ये देखा। अब इसको ना यार, इसके इंडेंटेशन एरर आता है कि इसको बिल्कुल उसके हिसाब से थोड़ा सा आगे करो यहाँ पे। अब मैं रन करूंगा, अब ये काम करेगा मेरे पास, ठीक है। बॉस ले बॉस, अपग्रेड कर दें डिपेंडेंसीज को और इसे बंद कर दें, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे उस आइकन को यूज कर सकते हैं। अब उस आइकन को कॉल कैसे करना है, सबसे पहले देखें, ये आइकन है, हमने लिखना है JD डॉट, यहाँ पे लिखना है JD डॉट, तो ये देखें CC वीजा ये आ रहा है, ठीक है, आइकन है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो देखें इसका नाम भी यही है, CC वीजा। नाम यहाँ पे आप इसका चेंज कर लो, ठीक है। अगर इसका नाम मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल FFC, ठीक है, FFC नाम कर दिया ना। अब देखें, अब यहाँ पे JD डॉट करूंगा तो ये FFC आ रहा है, सही है। तो नाम आप चेंज कर सकते हो। तो ये आइकन अब हमारा हो गया है यूज। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये रिलोड कर देगा, ये देखें, ये वीजा आ रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल एंड पे आ रहा है। इसका साइज वाइज अगर आपने चेंज करना है तो चेंज कर लें, साइज इसका कर देते हैं 40, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया। कलर शलर चेंज करना है तो बाकी सारा, मतलब कि आइकन हमारा हो गया ऐड। मैं दोबारा से एक दफा बता दूं किया क्या हमने डाउनलोड की है वो फाइल, ठीक है, फाइल डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट की है मैंने, एक्सट्रैक्ट करके जो डॉट फाइल है वो लिब के अंदर ऐड कर दी अपने प्रोजेक्ट के, और जो फॉन्ट था उसको अपने एसेट्स फोल्डर के अंदर ऐड कर दिया, और डिपेंडेंसीज के अंदर मुझे ऐड करना था उसका फॉन्ट, तो वो मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर फॉन्ट ऐड कर दिया, सही है। तो इतना सा काम था। अब हम बात करते हैं अपनी लिस्ट स्टाइल के अंदर, सॉरी लिस्ट स्टाइल के बारे में। अब मैं यहाँ पे बॉडी बनाता हूँ इसकी, ठीक है, बॉडी के अंदर हम बनाते हैं लिस्ट व्यू, और लिस्ट व्यू के अंदर हम बनाते हैं चिल्ड्रंस, इसके अंदर हम बनाते हैं अपनी लिस्ट स्टाइल विजिट, ठीक है। लिस्ट स्टाइल एक विजिट है, ये यूज होती है फॉर एग्जांपल जिस तरह यार SMS आता है, तो SMS जब हमें आता है तो उसमें शुरू पे एक आइकन होता है, ठीक है, यूजर का, और देन SMS होता है, उसका सब टाइटल होता है, तो यही चीज होती है। इसी चीज के लिए हम लिस्ट स्टाइल यूज करते हैं। एड्रेस वगैरह देना है फॉर एग्जांपल कहीं पे, तो मैं यहाँ पे पहले इसे करके ही दिखा देता हूँ। लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल के अंदर एक तो टाइटल देना है, टाइटल इसका होगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे विजिट देना है हमें, तो कोई भी विजिट दे सकते हो, मैं टेक्स्ट विजिट दे रहा हूँ, जो मर्जी विजिट दे दो। टाइटल होगा फॉर एग्जांपल आई एम, फॉर एग्जांपल नेम कर देते हैं यार, ठीक है। और यहाँ पे एक लीडिंग होता है, इसके अंदर भी विजिट देना है, इसके अंदर मैं आइकन दे देता हूँ फॉर एग्जांपल
آئکن ڈاٹ یہی والا. اب دیکھیں ایمولیٹر پہ یہ اپنی آ گئی ہے لسٹ ٹائل. ٹھیک ہے, اب اس کی سب ٹائٹل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا سب ٹائٹل بھی ہوتا ہے. جیسے ٹائٹل دیا ہے نا, ٹائٹل کو میں اسٹائل بھی دے دوں تھوڑا سا بہتر ہو جائے. اسٹائل دیتا ہوں میں ٹیکسٹ اسٹائل, اور اس کے اندر میں اس کا فونٹ سائز دے دیتا ہوں جی 20, اور فونٹ ویٹ میں اس کا دے دیتا ہوں جی فونٹ ویٹ ڈاٹ بولڈ. ٹھیک ہے, بولڈ. اوکے, تو یہ جواد حسن. اب اس کا ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو سب ٹائٹل بھی دیتے ہیں. سب ٹائٹل, اس کے اندر بھی ویجٹ دینا ہے. ٹیکسٹ دے رہا ہوں میں, ٹیکسٹ ہو جائے گا فار ایگزامپل آئی ایم سب ٹائٹل. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ اس طرح سے ہماری لسٹ اسٹائل ہوتی ہے. اور اس کے اینڈ پہ ہمارے پاس بھی ہم کچھ ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹریلنگ ہوتی ہے. ٹریلنگ, اس کے اندر بھی ویجٹ دینا ہے. میں آئکن دے رہا ہوں, کوئی مرضی ویجٹ دیں. آئکنس ڈاٹ کیا دے سکتے ہیں بوس, یہ والا دے دیتے ہیں, یہ لیں. ٹھیک ہے, ابھی یہ سلیکٹ نہیں ہو رہا. اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے آن ٹیب کا. ٹھیک ہے, آن ٹیب کا فنکشن ہوتا ہے. جب بھی ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ آن ٹیب کا جو فنکشن ہے ہمارے پاس یہ کال ہو جائے گا. آن لانگ پریس کا بھی ہے, اگر ہم لانگ پریس کرتے ہیں تو یہ والا فنکشن کال ہو جائے گا. صحیح ہے. تو اب اگر میں ایمولیٹر پہ جاتا ہوں تو اب میں اسے دیکھیں, میں کلک کرتا ہوں تو یہ سلیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کلکیبل ہے. سو اب یہ تو ہو گیا کہ آپ نے ٹائٹل دیا, سب ٹائٹل دیا. شروع میں آپ کوئی ویجٹ دے رہے ہو لیڈنگ, اینڈ پہ آپ کوئی ویجٹ دے رہے ہو ٹریلنگ کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ اپنا لسٹ اسٹائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ یار یوز ہوتا ہے فار ایگزامپل ایڈریس ہو تو یہاں پہ ایڈریس آ رہا ہوتا ہے, نیچے اس کے وہ آ رہا ہوتا ہے. تو کافی یوز ہے اس کا. اوکے, اب اس کے اندر باقی جو پراپرٹیز ہیں کچھ وہ بھی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کی اسٹائلنگ وٹائلنگ. ٹھیک ہے, اس کا کلر یہ دیکھیں, کانٹینٹ پیڈنگ ٹائل کلر اگر میں دیتا ہوں کلر ڈاٹ گرین, اگر میں ٹائل کلر گرین دیتا ہوں تو یہ بیک گراؤنڈ اس کا گرین ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح اس کے اگر میں کلر یہاں پہ لکھتا ہوں تو یہ ماؤس کرسر ٹیکسٹ کلر میں کچھ دے دو. ٹھیک ہے, کلر ڈاٹ وائٹ, ٹیکسٹ کلر میں نے وائٹ دے دیا. صحیح ہے, تو یہ وائٹ ہو گیا. تو یار اس طرح آپ اس کو پنگے کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اگر اب میں اس کلر پہ آئے ہوئے ہیں تو کلر یہاں پہ ایک اور ہوتا ہے ہمارے پاس سلیکٹڈ ٹائل کلر. ٹھیک ہے, جو ٹائل سلیکٹ ہوئی ہے اس کا کیا کلر ہوگا. فار ایگزامپل اف وی ہیو ملٹیپل ٹائلس, سلیکٹڈ ٹائل کلر میں دیتا ہوں کلر ڈاٹ پنک. ٹھیک ہے, تو یار میں اوپر والے دونوں پراپرٹیز میں ریموو کر دیتا ہوں. اب سلیکٹڈ میں نے پنک دیا ہے, لیکن یہ پنک ہوگا نہیں کیونکہ یہ کون سا سلیکٹڈ ہے. تو اگر میں یہاں پہ اس کے اندر سلیکٹڈ ہوتا ہے سلیکٹڈ, اگر میں اس کو ٹرو کرتا ہوں نا تو یہ ٹائل سلیکٹ ہو جائے گا, تو پھر اس کا کلر پنک ہو جائے گا. صحیح ہے, تو خیر اس کے اندر اور بھی بہت ساری پراپرٹیز ہیں. شیپ اس کی چینج کرنی ہے, میں شیپ اس کی چینج کرتا ہوں. فار ایگزامپل شیپ میں راؤنڈ ریکٹینگولر بارڈر دیتے ہیں, اور اس کے اندر ہم اس کو بارڈر ریڈیس دیتے ہیں. بارڈر ریڈیس ہم اس کو دیتے ہیں جی بارڈر ریڈیس ڈاٹ سرکولر کر دیتے ہیں 30 سے, اور دین ہم اس کو سائڈ دیتے ہیں. سائڈ اس کا بیسیکلی کلر دینا چاہ رہا ہوں میں, بارڈر سائڈ ہم اس کی دے دیتے ہیں جی ایک تو کلر دینا ہے, کلر ہم دیتے ہیں اس کو کلر ڈاٹ, کون سا کلر دے سکتے ہیں بوس, یلو کر دیں, یلو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ یلو یار تھوڑا ڈارک چاہیے ہمیں, ڈاٹ کوئی اچھا سا کلر ڈیپ اورنج. ٹھیک ہے, اور اس کا جو ریڈیس ہے سوری اس کی جو وڈتھ ہے وہ ہم دیتے ہیں 4. اب دیکھیے گا, اب یہ اپنا لسٹ اسٹائل ہے, اس کا بارڈر آ گیا, اس کا جو کلر ہے وہ. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ کلکیبل ہے. اور اب میں کیا کرتا ہوں, میں اس لسٹ اسٹائل کو کاپی کرتا ہوں اور ملٹیپل لسٹ اسٹائل بناتے ہیں. کنٹرول سی, کوما لگایا, پیسٹ کیا, کوما لگایا, پیسٹ کیا. اب دیکھیں, اب ہمارے پاس 3 لسٹ اسٹائلز آ گئی. ٹھیک ہے, تو خیر اب یہ تینوں کلکیبل ہیں ہمارے پاس کیونکہ آن ٹیب کو کال کیا ہوا ہے. اب ایک اور ہوتا ہے ہمارے پاس جس کے اندر ایک پراپرٹی ہوتی ہے
وہ ہوتی ہے انیبل کی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کرتا ہوں سلیکٹڈ. یہاں پہ انیبل کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے. انیبل کیا کرتا ہے کہ ہاں اس 3 لائن کی, اس 3 لائن کیا کرتا ہے, اس 3 لائن کو اگر میں ٹرو کر دیتا ہوں تو وہاں پہ جو سب ٹائٹل ہمارا ایک لائن میں شو ہو رہا ہے نا جی, یہاں پہ 3 لائنیں ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اس نے ایک لائن کا اور ڈسٹینس کر دیا. سو اگر میں آئی ایم سب ٹائٹل میں بیک سلیش این کر کے آئی ایم نیو, ٹھیک ہے, اگر میں کرتا ہوں تو یہ وہاں پہ ہمیں یہ دیکھیں آئی ایم نیو. سو ایک لائن کا وہ ڈسٹینس ہو جاتا ہے, مطلب ایک لائن اور وہ دکھانا شروع کر دیتا ہے ٹائل کے اندر اس 3 لائن کی پراپرٹی سے. تو اس 3 لائن کو میں اڑا رہا ہوں فی الحال. انیبل کی پراپرٹی ہے. انیبل کی پراپرٹی کیا کرتی ہے کہ اگر ہم اس کو, یہ بائی ڈیفالٹ ٹرو ہوتی ہے, اگر ہم اس کو فالس کر دینا تو ہم اس ٹائل کو سلیکٹ نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں یہ ٹائل جو ہے نا یہ ڈسیبل ہو گئی ہے, اب اس کو کچھ نہیں کر سکتے آپ, لیکن یہ کام کر رہی ہے. سو خیر یہ اس کیسز میں ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹس وغیرہ آپ کی سیل ہو گئی ہیں تو اس سینس میں. خیر میں اڑا رہا ہوں اسے بھی. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائل کے اوپر ہم کلک کریں تو وہ سلیکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل پہلے کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ سلیکٹ ہو جائے, میں یہ چاہتا ہوں. تو میں کیا کروں گا, میں اوپر ایک ویریبل بناتا ہوں یہاں پہ var select is equal to select is equal to for example false کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, select equals false. تو یہاں پہ میں کیا کروں گا, لسٹ ٹائل میں آن ٹیب پہ جب میں جاؤں گا تو سیٹ اسٹیٹ کو کال کریں گے, بلکہ یہ تو اسٹیٹ لیس ویجٹ ہے تو پہلے اسے اسٹیٹ فل میں کنورٹ کریں, الٹ پلس انٹر پریس کریں, پھر یوزنگ اینڈرائڈ اسٹوڈیو اور آن ٹیب کے اندر سیٹ اسٹیٹ کو کال کرو. سیٹ اسٹیٹ کے اندر سلیکٹ جو ہے نا ویریبل اوپر والا اسے آپ کر دو ٹرو. ٹھیک ہے, اور اس لسٹ ٹائل کے اندر آپ کو سلیکٹڈ کے اندر وہ سلیکٹ ویریبل دے دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیے گا رن ابھی ہو گیا. اب دیکھیے گا میں کلک کروں گا تو یہ سلیکٹ ہو جائے گا, کیونکہ میں کلک کروں گا آن ٹیب کا فنکشن کال ہوگا, سلیکٹ کی ویلو ٹرو ہو جائے گی. سلیکٹ کی ویلو ٹرو ہو جائے گی تو یہاں پہ سلیکٹ دیا ہوا ہے تو سلیکٹڈ ٹرو ہو جائے گا, تو یہ سلیکٹ ہو جائے گی ٹائل. کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ سلیکٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو خیر اب اگر میں چاہتا ہوں میں دوبارہ کلک کروں تو یہ ان سلیکٹ ہو جائے, تو یہاں پہ مجھے کنڈیشن لگانی پڑے گی سلیکٹ از اکول ٹو ناٹ سلیکٹ. ٹھیک ہے, اب دیکھیے گا اب یہ لوڈ ہو جائے. سو یہ دیکھیں اب میں سلیکٹ کرتا ہوں, سلیکٹ ہو رہا ہے تو اس طرح. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ اس کے ساتھ پنگے کر سکتے ہو. اگر چاہتے ہو کہ دوسری ٹائل پہ سلیکٹ کریں تو دوسری سلیکٹ ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو خود سے کوئی لوجک لگا کے کر لیجیے گا. صحیح ہے, تو یہ اپنا لسٹ ٹائل ویجٹ تھا, اس طرح یوز کر سکتے ہو. تو خیر اب نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ہم باقی کے ویجٹس کو ڈسکس کریں گے.